اللہ والوں کی قربت و سنگت کا فائدہ یہ ملتا ہے. ایمان و تقوی سلامت رہتا ہے. یہ دنیا کا ایک فائدہ ہے, دنیا میں ایک فائدہ ہے. اور پتہ ہے آخرت میں کیا فائدہ ملے گا؟ ان اللہ والوں کی قربتوں کی برکتوں کا, ان سے نسبت و تعلق رکھنے کی برکتوں کا. سنو پیارے, تاکہ آپ کو پتہ چلے اللہ والوں اولیاء کرام کا مقام سمجھنا, ان کی شان بیان کرنا کیوں ضروری ہے ہمارے لیے. آخرت کا فائدہ کیا پتہ؟ مسلم شریف اٹھا کر کے دیکھیں, مسلم شریف سیاہ ستہ کی حدیث پاک, کتاب الایمان کھولے, اس حدیث پاک میں ہے کتاب الایمان مسلم شریف, جس کا مفہوم اور خلاصہ عرض کر رہا ہوں. قیامت کا دن ہوگا, یہ اللہ کے اولیاء جن کا مقام اللہ کی بارگاہ میں بے انتہا بلند ہوگا, بہت عظمت و شان والا ہوگا. جب یہ اللہ کی بارگاہ میں جائیں گے اللہ ان سے راضی ہوگا, کیونکہ انہوں نے ساری زندگی دکھ مشقت تکلیفیں اٹھا کر کے اپنے رب کو راضی کیا ہوگا. تو قیامت کے دن اللہ کی انعامات ان پر ہوں گے اور حکم ہوگا وَيَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ بِغَيْرِ حساب. یہ میرے اولیاء ہیں, آج ان سے کیا حساب و کتاب لینا ہے. انہوں نے خود دنیا میں رہ کر اپنا محاسبہ کیا. جو دنیا میں اپنا حساب کر لیتا ہے پھر اللہ تعالیٰ آخرت میں اپنا حساب اس سے اٹھا لیتا ہے. ان سے کیا حساب و کتاب لینا. اللہ حکم دے گا کہ میرے پیارے دوستوں, تم نے محنت و مشقت کر کے میری محبت اختیار کر کے مجھ کو راضی کر لیا ہے, آج میں تم سے راضی ہوں. تم سے نہ کوئی حساب ہے نہ کتاب ہے. یہ میری جنت ہے, جنت کی نعمتیں ہیں, باغ و قصور ہے, انہار ہے. یہ جنت لہلہا رہی ہے, چمک رہی ہے. آج بلا حساب و کتاب اس جنت میں داخل ہو جاؤ. سبحان اللہ. جس دن لوگ خوف زدہ ہوں گے, ڈرے ہوئے ہوں گے, نہ جانے ہمارا فیصلہ کیا ہوتا ہے, وہ دن ان اللہ والوں کی عظمتیں دیکھے, فرمائے گا میرے پیارو یہ جنت ہے, تمہارا انتظار کر رہی ہے, تمہاری منتظر ہے, جاؤ جنت میں داخل ہو جاؤ. پتہ ہے اللہ والے کیا کہیں گے؟ اگر ہمیں حکم دیا جائے تو ہم اپنے باپ کو بھی نہیں دیکھیں گے, اپنے دوست کو بھی نہیں دیکھیں گے, پیچھے مڑ کر بھی نہیں دیکھیں گے, دوڑ لگا دیں گے, جنت ہی میں جا کر کے دم لیں گے, کہیں ہمیں روکنے دیا جائے, کوئی پرابلم نہ آ جائے. لیکن یہ اللہ والے کیا کہیں گے پتہ؟ ان کی شان محبوبیت دیکھے رب کی بارگاہ میں, ان کا مقام خدا کی بارگاہ میں دیکھی, یہ کہیں گے مالک ہم نہیں جاتے جنت میں, ہم نہیں جاتے. اللہ پوچھے گا میرے بندو کیا ہمارے جنت میں کچھ کمی ہے, کیوں نہیں جاتے؟ یہ کہیں گے مالک تیری جنت بڑی اعلیٰ ہے. لیکن اللہ سب جانتا ہے پھر بھی پوچھتا ہے ان کی زبان سے سننے کے لیے. اللہ پاک پوچھے گا بتاؤ کیوں نہیں جاؤ گے؟ وہ اولیاء کرام کہیں گے مالک یہ مسلم شریف کتاب الایمان کی حدیث پاک کا خلاصہ سنا رہا ہوں, عظمت اولیاء بتا رہا ہوں, مقام اولیاء بتا رہا ہوں. یہ اولیاء کرام کہیں گے مالک میرے کچھ دوست تھے یصلون معنا, جو ہمارے ساتھ نمازیں پڑھا کرتے تھے, یصومون معنا, ہمارے ساتھ روزے رکھتے تھے, ہمارے مجلسوں میں آتے تھے, ہماری سنگت میں آتے تھے, ہمارے ساتھ کھاتے پیتے تھے, ہمارے ساتھ اٹھتے بیٹھتے تھے, ہماری سنگت اختیار کر کے رکھتے تھے. آج کسی گناہ کی بنا پر, کسی جرم کی بنا پر انہیں جہنم میں ڈال دیا گیا ہے. مالک یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ جو دنیا میں میری صحبتوں میں رہا کرتا تھا, ہمارے ساتھ نماز پڑھا کرتا تھا, وہ جہنم میں جلے اور ہم جنت میں جا کر کے مزے لے. یہ تو کوئی رحمت نہیں, یہ تو کوئی شفقت نہیں. مالک تو انہیں جب تک جہنم سے نکال کر ہمارے ساتھ جنت میں داخل نہ کرے گا, ہم اس وقت تک جنت میں قدم نہیں رکھیں گے. یہ اولیاء کرام عرض کریں گے رب کی بارگاہ میں. اس کے بعد جانتے ہو اللہ پاک اپنے اولیاء کی ناز برداری کرتا ہے. یہ نہیں فرمائے گا کہ وہ تو جہنم کے لائق تھے, جہنم میں جانے دو, تمہیں جانا ہے تو جاؤ ورنہ تم بھی رہو. اللہ پاک ایسا نہیں کہے گا, حالانکہ وہ جہنم کے حقدار تھے جنہیں ڈالا گیا. اب اللہ پاک ان لوگوں کو جو جہنم میں جل رہے ہیں, جہنم کے حقدار ہیں, ان اولیاء کرام کی دل جوئی کے لیے, ان اولیاء کرام کے مقام و عظمت کو بتانے کے لیے فرمائے گا اچھا میرے اولیاء, میرے دوستوں بتاؤ کیا تم انہیں جانتے ہو, پہچانتے ہو؟ حل عرفتم, کیا تم انہیں پہچانتے ہو جو جہنم میں گئے, تمہارے ساتھ بیٹھتے تھے, تمہاری صحبتوں میں رہتے تھے؟ وہ کہیں گے ہاں مالک ہم انہیں پہچانتے ہیں. پھر اللہ فرمائے گا جاؤ اگر تم انہیں پہچانتے ہو اخرجوہم من عرفتم بأیدیہم, یہ حدیث کے لفظ ہے. اللہ فرمائے گا میرے اولیاء تم خود جاؤ
اور جہنم کے دروازے پر کھڑے ہو جاؤ اور جس کو پہچانتے ہو جس کو پہچانتے ہو اپنے ہاتھوں سے پکڑ کر کے انہیں جہنم سے نکال کر کے اپنے ساتھ جنت میں لے کر کے جاؤ. سبحان اللہ. کتنا بڑا مقام ہے پیارے. ہم لوگ تو ڈر رہے ہوں گے نہ جانے ہمارا فیصلہ آخری کیا ہوتا ہے, ہمارا نامہ اعمال کدھر دیا جاتا ہے. لیکن یہ اولیاء کی عظمت ہے, یہ اللہ والوں کا مقام ہے. فرمائے گا جاؤ اور جہنم میں جن کو پہچانتے ہو, جو تمہاری سنگتوں میں رہا کرتے تھے, تمہاری صحبتوں میں بیٹھا کرتے تھے, ان سب کو اپنے ہاتھوں سے نکال کر اپنے ساتھ جنت میں لے کر کے جاؤ. اللہ پاک انہیں بھیجے گا. پتا کیوں بھیجے گا؟ انہیں کیوں بھیجے گا کہ تم نکال کر لاؤ. اللہ چاہتا تو حکم دے دیتا کہ وہ لوگ فلاں فلاں, اللہ تو جانتا ہے, فلاں فلاں میرے دوستوں کی صحبت میں بیٹھا کرتے تھے, چلو تم نکلو. فرشتوں کو حکم دیتا فلاں فلاں کو نکال کر کے ان کے ساتھ جنت میں بھیجو. ایسا بھی تو کہہ سکتا تھا, لیکن ایسا نہیں کہے گا. انہیں بھیجے گا تم جاؤ جس کو چاہتے ہو نکال کر لے آؤ. کیوں؟ تاکہ وہاں بھی پتا چلے, کوئی یہ نہ کہہ سکے کہ اس میں اولیاء کی کیا بات ہے, ان کی سزا پوری ہو گئی تھی, اللہ ان سے راضی ہو گیا تھا, بس انہیں جہنم سے نکال کر کے جنت میں داخل کر دیا گیا. اس میں اولیاء کا کیا کمال ہے, تاکہ وہاں بھی عظمت اولیاء کا کوئی انکار نہ کر سکے. اللہ انہیں فرمائے گا کہ تم جاؤ جہنم سے اپنے ہاتھوں سے نکالو, تاکہ پتا چلے میرے اولیاء کا مقام وہ ہے کہ یہ جسے چاہتے ہیں اسے جہنم سے نکال کر کے اپنے ساتھ جنت میں لے کر کے جاتے ہیں. یہ مقام اولیاء ہے پیارے, یہ مقام اولیاء ہے. یہ دنیا میں فائدہ جو میں نے آپ کو بتایا, اور آخرت کا فائدہ کہ اگر بندہ ان کی قربتوں میں رہے, جو اللہ نے فرمایا وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ, ایمان و تقوی کے بعد بھی تم پر ضروری ہے کہ میرے دوستوں سے, میرے پیاروں سے, میرے اولیاء سے محبت رکھنا, ان کی قربتوں میں رہنا, ان کی صحبتوں میں رہنا, ان کی سنگتیں اختیار کر کے رکھنا. ان کی سنگتیں تمہیں دنیا میں بھی فائدے دے گی اور ان کی سنگتیں تمہیں آخرت میں بھی فائدہ بخشوں گی, نفع بخشوں گی.